بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان شیخ روحیل اصغر 24 اکتوبر 1952 کو پیدا ہوئے، 1979 میں سیاست کا آغاز کیا اور کونسلر منتخب ہوئے، 1985 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بنے، مجموعی طور پہ 5 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن اور 1 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بھی رہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جناب والا، شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں سیاست دان نہیں بن سکا۔ آپ سالہ سال سے مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک رہے، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ سیاستدان کون ہوتا ہے؟ سیاستدان کون ہوتا ہے؟ ہوتا تو انسان ہی ہے، لیکن اپنی اپنی عادتیں ہیں۔ اتنا میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں اس کیا تھی صحافت جو تھی، صحافت کا کیا معیار تھا؟ یہی نا، سچ بولنا، سچ لکھنا اور سچوں کا ساتھ دینا، یہ آپ کی ثقافت تھی۔ اب سیاست میں یہ نہیں رہا، جیسے صحافت میں نہیں رہا اب ویسے سیاست میں نہیں رہا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ یقین کریں اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا جو آپ نے اچیو کرنا تھا یا جس میں آپ کو بہتری آنی تھی، وہ تنزلی کی طرف چلی۔ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ میں چاہتا تھا کہ لوگ بالکل درست بات کیا کریں، لوگوں کو امید نہ دلایا کریں، کیونکہ میرے نزدیک آپ نے کہا، آپ نے جو سوال خود پیدا کیا کہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ میں سیاستدان نہیں بن سکا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ وہ بدقسمتی کو ذرا میں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ ڈیفائن کر لیجیے۔ روزانہ بلا ناغہ جب میں اپنے آفس آ کے بیٹھتا ہوں، اب بھی اور ماضی میں بھی، تو سوچ کے آتا ہوں کہ آج میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، جو وہ سننا چاہتے ہیں میں وہ سناؤں گا ان کو۔ لیکن میری بات قسمتی ہے کہ میں ان سیاستدانوں کی طرح نہیں ہو سکا جو صرف امید دلاتے ہیں، اور انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میں جب آفس میں آ کے بیٹھتا ہوں یہ سوچ کے کہ آج میں جھوٹ بولوں گا یا لوگوں کو امید دلاؤں گا، جب میں آ کے بیٹھتا ہوں شکل دیکھتا ہوں اس کی جو میرے پہ اعتماد کر کے امید کر کے میرے پاس آیا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے ساتھ۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں بڑے ہیں آپ۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ آج جھوٹ بولوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ نہیں کر سکتا میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ پھر لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، جب میں سچ کہتا ہوں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، تو وہ مجھ سے یہ بات سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے امید لگا دی ہے لوگوں میں کہ اب وہ سچ کو اس کے ذمہ دار آپ خود نہیں ہیں؟ میں بھی ہوں، آپ ہیں؟ بالکل ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ کون تھا جس کو باجوہ نے کہا کہ آپ لوگ ماروثی سیاست چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ بات آپ کے علم میں آئی تو آپ نے باجوہ سے کہا اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ کی بھی خواہش یہی ہوتی کہ وہ آرمی چیف بنے۔ یہ بات آپ نے باجوہ سے کہاں کہی، کب کہی اور کیوں کہی؟ یہ ایک جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ تھی افطار صاحب، کوئی یاد ہے کب؟ پریزنٹیشن تھی۔ میں اس وقت غالباً چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی کا۔ یہ تنور ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، شاید جانے والے تھے اس وقت جب میں گیا تھا شاید جانے والے تھے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے نا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، پھر آگے شاہد خان عباسی صاحب آ گئے۔ اس وقت جی ایچ کیو میں ایک پریزنٹیشن تھی، ملٹری جو آپ کا ہوتا ہے ایم او غالباً اس کی تھی، اور پھر باجوہ صاحب تشریف لائے تھے۔ باجوہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ جب لنچ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ماروثی سیاست سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ میں نے ان کو پنجابی میں یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب ماروثی سیاست وہی کرے گا جیسے کوئی تی پتر ہوئے گا، اور اگر وہ ماروثی سیاست کرتا ہے، میں اپنے بیٹے کو عوام کے سامنے لاتا ہوں، اگر عوام اس کو نہیں مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ماروثی سیاست میں تو آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں آئے، بیٹی برطانیہ میں اور بیٹا یہاں پہ۔ عرض کر رہا ہوں نا، یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بیٹے کو آپ پٹ کرتے ہیں تو اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے
ٹھیک ہے. اس کھانے میں کون کون اور موجود تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے؟ سینٹ کمیٹی تھی پوری. کوئی نام لے دیجیے ایک دو. نام کیا کرنا ہے آپ؟ کیوں نام ہوتی نہیں سینٹ کمیٹی کے؟ آپ نے کیا کرنا ہے نام؟ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. ہاں. بغیر نام کی بات ہو سکتی ہے. اگر نام لے لیجیے کوئی جرم ہے؟ نہیں, اچھا نہیں لگتا. بڑی آپ نے کون سی بری بات کی؟ باتیں ایسی انہوں نے کی کہ مجھے نہیں مناسب لگ رہا کہ میں ان کی بات تو موروثی سیاست کی ہوتی ہے, یہ بری بات تو نہیں ہے. بات صرف موروثی سیاست کی نہیں ہے نا, یہ تو باجوہ صاحب نے کہی تھی نا, بات سننا ہی چاہتے ہیں. تو میں نے جب سم اپ کیا تھا تو اس وقت پریزنٹ کر رہے تھے سینٹ کو جنرل قیوم ریٹائرڈ سینیٹر تھے. انہوں نے آخری خطبہ جاری فرمایا تو میں نے کہا جی ہولڈ آن پلیز, میں الیکٹڈ آدمی ہوں, میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی ہوں پارلیمنٹ کا, یہ میرا پروگریٹو ہے کہ میں سم اپ کروں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہ کہا تھا جب ان کی تقریروں کے جواب میں کہ 1947 میں آپ کا اور میرا ادارہ کٹھے اراد ہوئے تھے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ادارے کو دن بدن کمزور کر دیا گیا, اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ آپ نے جنرل قیوم کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کہا جب وہ ختم کر چکے تھے اس کے بعد میں نے ان سے. جنرل قیوم آپ کی پارٹی کے سینیٹر تھے. جی سر. روحیل افضل صاحب, اس مرتبہ انتخابات میں آپ کا حلقہ کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ یہ غیر ارادی طور پہ ہوا یا اس حوالے سے آپ سے مشاورت کی گئی تھی؟ یہ ارادتاً کیا گیا. شاید میری آواز نہیں اچھی لگتی تھی. آپ کی آواز میں کیا خرابی ہے؟ اتنے سال سے آپ لوائل رہے اپنی پارٹی کے. سچ. کبھی آپ نے پارٹی سے اختلاف نہیں کیا. سچ. یہ کون سا ایسا سچ بول دیا جس پہ آپ کے خلاف ہوگی؟ کوئی واقعہ ہے؟ یہ بڑی پہلے کی بات ہے. جب 2008 میں یہ بات ہوئی تو میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے خاصی شفقت کرتے رہے ہیں. اب نہیں کر رہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں اس فقیر بھی شامل تھا. وہ جانا چاہ رہے تھے, لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے. تو سب اسی بات کے متفق تھے, اتفاق تھا کہ کرنا چاہیے. مجھ سے انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا جی اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو اچھی بات ہی ہوگی. نہیں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں نے کہا جی میرے نزدیک یہ الائنس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. ان کی سیاست اور آپ کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور کیا یہ حقیقت ہے ایک دفعہ آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا 97 میں محترمہ کے انڈر چیئر پرسن. آپ لاہور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی. تو پھر کیا اختلاف تھا؟ میرا اختلاف نہیں تھا. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو؟ میں اصول کی بات کر رہا تھا کہ آپ کی سوچ اور ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی. اور پھر آپ نے یہ بڑا ایک بہت بڑا اٹھایا ہوا تھا بیڑا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف ہیں. تو پرویز مشرف اس وقت صدر تھا, تو آپ نے پھر اس سے جا کے حلف بھی لینا تھا. تو میں نے یہ بات ان سے عرض کی تھی کہ آپ کا یہ, اور پھر میری بات وہ سچ نکلی. تھوڑی دیر میں آپ علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہونے سے پہلے پھر بلایا انہوں نے. اب کیا کرے؟ میں نے میاں صاحب سے کہا, میاں صاحب ایک پنجابی کی مثال ہے, آپ نے سنی ہوگی, آپ کے کانوں سے ضرور. یہ کس سن کی بات ہے؟ وچ ایئر؟ یہ 2008 2008 میں یہ آئی ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. لیکن اس سے پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اکٹھے جائیں گے. اس سے کیا فرق پڑا یار؟ بی آئیں, اس کے بعد آئیں, آ کے انہوں نے طے کیا. پھر پرویز مشرف ہی تھا نا اس وقت. اب آپ کھڑے ہو جائیں اگر اپنے معاہدوں پہ, تو اور چاہیے کیا؟ پھر تو کام ہی بن جائے گا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا اختلاف ہوا میاں محمد نواز شریف سے. اختلاف نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ مت جاؤ. اختلاف نہیں ہوا, میں نے اپنی رائے دی کیونکہ یک شخصی رائے تھی. اس رائے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا نا, اس کے بعد آپ کا الائنس ٹوٹ گیا تھوڑے عرصے کے بعد. اس الائنس کو چھوڑیں, آپ کا جو الائنس تھا میاں محمد نواز شریف سے, اس کا کیا بنا؟ وہ ٹھیک ہے, ان کو یاد آئے گی جب بھی آئے گی حاضر ہو جائیں گے. آپ مسلسل الیکشن لڑتے رہے, چھوڑ دیتے سیاست کو.
کیوں الیکشن میں جاتے تھے جب آپ کا یقین تھا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, آپ سچ بولتے رہیں گے اور آپ کا سچ کوئی سنے گا نہیں, تو کیوں الیکشن میں جاتے رہے؟ کبھی کبھی آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. کیا مجبوری تھی جی؟ اس حلقے میں ایک عرصہ دراز سے میرے باپ کا ایک نام تھا, اب جب تک زندہ ہوں اس نام کو زندہ رکھوں گا. تو بس نام کی خاطر آپ سیاست کرتے ہیں, عوام کے لیے نہیں کرتے, ان کی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں کرتے, ان کی بہتری کے لیے نہیں کرتے, اچھے اسکولوں کے لیے نہیں کرتے, اچھی سڑکوں کے لیے نہیں کرتے, اچھے انصاف کے لیے نہیں کرتے, اپنے نام کے لیے اور اپنے خاندان کے نام کے لیے کرتے ہیں. جتنی باتیں آپ نے یہ کہی ہیں نا, میرے خیال میں ان میں 80% کام میں کرتا ہوں گا. اچھا, مجھے ایک سوال کا جواب یہاں پہ دیں. آپ کو جو پیسے دیے جاتے ہیں, جو اربوں روپیہ, کیا یہ جو پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں کیش دیے جاتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک پرزمپشن کریٹ کر دی گئی ہے, ایک غلط امپریشن کریٹ کر دیا گیا. حقیقت کیا ہے؟ آپ سے صرف آپ کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لیے جاتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کو جس ڈپارٹمنٹ کو آپ نومینیٹ کرتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ 15% اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ نہیں یار, مطلب میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ اس حد تک جائے گا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی قومی اسمبلی یا کوئی صوبائی اسمبلی کا رکن عدالت میں گیا ہو کہ خبردار یہ الزام آپ پہ مت لگاؤ. وہ الزام اس طرح لگایا جاتا ہے کہ آپ ایک افواہ اڑا دیتے ہیں, آپ ایک بات کر دیتے ہیں, الفاظ ادا کر دیتے ہیں, مطلب آپ مینشن نہیں کرتے کہ فلانا بندہ, جو ہمارے میں وہ اخلاقی ضرورت نہیں ہے نا کہ فلانا بندہ اس کام میں ملوث ہے. آپ کہتے ہیں سیاست جھوٹ اور منافقت کا نام ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹ اور منافقت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے؟ کوشش کرتا ہوں یار. منافقت تو خیر میں بالکل ہی نہیں کر سکتا, اور جھوٹ بھی میں جو بولتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا, تو میں نے کس سے جھوٹ بولنا پھر, اور کیوں بولوں گا میں کسی کے لیے اپنی عاقبت کیوں خراب کروں گا. 2 بندوں کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا, ایک میرا باپ تھا وہ دنیا میں نہیں رہا, میری بیوی مجھے پوچھتی نہیں ہے بیچاری. کیا مطلب بیچاری؟ نہیں پوچھتی, 51% ہے ووٹر کی, 51% ووٹر ہے. کاش ویسی سب کو ہو جائے. 51% ووٹر ہے یا نہیں؟ کاش ویسی سب. اور یہ جو آپ ہارتے ہو الیکشن, کبھی ہارتے ہو کبھی جیتتے ہو, اس کی ون آف دی ریزن یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے؟ نہیں, میرا رویہ بہت تھا ٹھیک. پھر ہارتے ہو قسمت کی بات ہوتی ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں. اللہ محنت کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ بالکل پوری کوشش کرتے ہیں, آپ دل لگا کے کوشش کرتے ہیں, لیکن نتیجہ تو پھر اس کے ہاتھ میں نا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا چاہیے تھا؟ ہاں ٹھیک تھا, جو مقصد تھا جب آپ نے مقصد اچیو کر لیا تھا تو آپ کو پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا. کیا اس سے فائدہ ہوا پاکستان کے عوام کو؟ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوا, پاکستان کو. آپ کی سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا تھا؟ کیونکہ آپ اس کو لمبا کر گئے تھے. آپ جو اس وقت آپ کے ذہن میں جو تھا وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. تو جب آپ نے بچا لیا تھا نا, پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. مطلب آپ کو الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. الیکشن کروا دینے چاہیے. کب؟ جو ہی آپ کا وہ معاملہ سیٹل ہوا تھا. نہیں, آپ تو 2 چاہتے تھے ترامیم آئین میں کرنا. میں آج کر رہا ہوں جو ڈیفالٹ کا معاملہ حل ہو گیا تھا, جب آپ کے معاملات سیٹل ہو گئے تھے IMF کے ساتھ, تو پھر آپ کو اس معاملے میں مشاورت ہوئی پارٹی کے اندر؟ مشاورت کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن ایک پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ ضرور ہوئی تھی. مشاورت تو یہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ مشاورت شامل نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا مشاورت تھی؟ وہ یہ جو حکومت لینے کی مشاورت تھی یا نو کانفیڈنس کی مشاورت تھی, وہ میرے خیال میں شاید بڑے بڑے جو لیڈرز تھے PDM کے, ان کے درمیان ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں جاتا ہوں جن کو میری ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ مجھے ان کی. کبھی پیپلز پارٹی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی نون لیگ کو ہوتی ہے, کبھی کاف لیگ کو ہوتی ہے, اور سنا ہے کہ اب شاید خاقان عباسی کو آپ کی ضرورت ہو رہی ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے تو اس کو بھی سمجھایا تھا, لیکن بہرحال اس کی اپنی مرضی ہے. چھوٹے بھائیوں کی طرف. کس کو سمجھایا تھا آپ نے؟ شاید کو. کیا یہ بڑا مشکل کام ہے یار, پارٹیاں بنانا, پارٹیوں کو. اچھا مجھے اس کے یہ بتائیں, یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں جاتا ہوں جس پارٹی
کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے 3 پارٹیاں تو گنا دی آپ کو. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نون لیگ میں تھا, نون لیگ میں رہا, پھر اس کے بعد اتفاق سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا. کیا معاملہ ہو گیا؟ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. سر کوئی ایسی بات, مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ باتیں چھپاتے ہیں. جیسے کوئی سائنس کا فارمولہ اگر بالکل نہیں کسی کو پتہ لگ گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں افتخار صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانی بات ہوگی اس کو دہرانے میں مقصد کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ بات پر کوئی فیصلہ کیا اور جس کے خلاف فیصلہ کیا اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اگر یہ سمجھ آ جائے تو اور چاہیے کیا. تو آپ شیئر کر لیں نا کوئی ایک آدھی بات. میں حکومت میں تھا, میرے خیال میں شاید ایم پی اے تھا میں, مجھ پہ ایک ناجائز اور کروایا گیا, مجھے سزا دلوا دی گئی. اس وقت میں ایم پی اے تھا. کیا کروایا گیا؟ اور سزا دلوا دی گئی نا مجھے. مقدمہ بنوا دیا گیا؟ مقدمہ بنا ہوا تھا, اس میں مجھے سزا دلوا دی گئی. اچھا. اس میں سزا کتنی یاد ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں یاد ہوگی. 57 years of imprisonment. میری نون لیگ کی حکومت تھی, لیکن میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا. کسی نے میری کے اندر بات نہ پوچھی. وجہ کیا تھی؟ عادتاً ہے نا, بس مسئلے. عادتاً آپ کو 57 سال کی سزا دلوا دی گئی. شاید مجھ سے ایک میں نے اب عرض کیا نا کہ آپ کے پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو مختصر بات کر دیں. میں ایم پی اے تھا, حالات میرے بہت برے تھے, بہت خطرہ تھا مجھے. میرے ساتھ ایک پولیس اسکواڈ چلتی تھی, میرے ساتھ میرے دوستوں کی ایک جماعت چلتی تھی. تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا آصر نواز جنجوا, جو بہت ہو گئے میں بیچارے, اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا. حالانکہ یہ بڑی ایک سیدھی سی بات تھی. میرے ساتھ ایک پولیس کی اسکواڈ تھی, آپ پوچھ سکتے تھے, ان سے پوچھ سکتے تھے کہ آیا اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. جان نقصان تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے بلایا گیا, میں چلا گیا, جو اس وقت کے ضیاء تھا میرے خیال میں یہاں پہ لاہور میں, جی او سی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نا میں بدستہ جا کے معافی مانگ لیتا ہوں, میں نہیں برداشت کر سکتا, میں گاڑی ٹھیک کروا دیتا ہوں, نئی گاڑی لے دیتا ہوں, مجھے معاف کر دے. لیکن نہیں, میں نے اس کو آئی وانٹ ٹو سی دس ایم پی اے بیہائنڈ دی بار. بات سے ہے نا جی. تو استغاثہ پھر وہ ایک کیس تھا جس میں میں بالکل ڈسچارج ہو گیا ہوا تھا. اس کیس کا ایک استغاثہ اگینسٹ دیٹ کیس ڈسچارج ہی عدالت میں وہ استغاثہ چل رہا تھا. استغاثے میں کون سزا ہوتا ہے یار. اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں بریک پہ چلا جاؤں اور بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں. خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, روہیل صاحب ہمارے ساتھ. ویلکم ہے خواجہ. گفتگو ہو رہی ہے شیخ روہیل اظہر صاحب سے. جس دن باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا گیا, کیا آپ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اپنے ووٹر کی خواہشات کی کھل کر ترجمانی کرتے؟ لیکن آپ تو غائب ہو گئے. اتفاق ایسا کہ میں اس دن وہاں نہیں جا سکتا تھا پارلیمنٹ میں. یہ اتفاق بہت اتفاق ہے, یقین کیجیے. کوئی مان لے گا اس اتفاق کو؟ نہ مانے, میں اپنے دل کی بات تو کر سکتا ہوں, اپنے ضمیر کی بات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا. یہ میں نہیں تھا وہاں, اس لیے میں اس کو. چلے میں ایسا کر دوں, اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹھ کے باہر چلا جاتا. ووٹ نہیں دیتے؟ کیوں دیتا یار, جنہوں نے ووٹ دیا آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں. باجوہ صاحب, میں تو باجوہ صاحب کو غلط نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, اچھا کیا انہوں نے. پارٹی کی پالیسی کیا تھی اس وقت؟ جب ووٹ دیے تو پالیسی تو یہی ہوگی نا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے سیکشن کا. آپ کہتے ہیں کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے. اس کا اظہار آپ نے ایک باہمی جھگڑے کے بعد کھل کر کیا. کبھی سوچا ہے کہ آپ کا یہ موقف درست نہ تھا؟ نہیں, میرا موقف بالکل درست تھا, لیکن مجھے کلچر کا لفظ استعمال نہیں کرا. ٹریڈیشن تو آپ کو پتہ نا غلط بھی ہوتی ہیں, خراب بھی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں. وہ کلچر کا الفاظ جو میں نے استعمال کیا تھا وہ غلط کیا تھا. بعد میں نے خود ہی اس کی توثیق کر لی تھی. ہمارے ہاں افتخار صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی توثیق کرنے کے بجائے اس کو تذلیل کرتے ہیں. اگر میں نے جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی تھی, کلچر کا لفظ استعمال کر لیا تھا, تو اس کو اگنور کر جاتے یا کہہ دیتے کہ یہ آپ نے کلچر جو استعمال کیا یہ نہ کریں, آپ ٹریڈیشن کا نام لیں. وجہ کیا روہیل, یہ ٹھیک ہے کہ آپ جذباتی ہیں, لیکن کسی ووٹر کو ایک غلطی کی
نشاندہی پہ سرعام تھپڑ مار دینا، کیا یہ بھی درست؟ بالکل نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے، یہ واقعی ہی نہیں ہے۔ ہاں بات یہ ہے، جہاں تک میں جذباتی ہوں، جہاں تک میرا غصہ ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں غلط بات نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، میں ایک اسپیسیفک کوشچن کر رہا ہوں۔ نہیں بالکل نہیں ہے، ایسا واقعہ بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہ تھوپ دی جاتی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ اس بات کی جو ریئلٹی ہوتی ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ سر ایک وائرل ہوا کلپ اور آپ نے تھپڑ مارا، میں نے نہیں مارا یار، یہ لڑکے کو تھپڑ مارا، کلپ وائرل ہو گیا، دنیا میں پھیل گیا، بالکل نہیں مارا، بالکل نہیں مارا۔ روہیل اظہر صاحب 1985 NA83 ووٹ لیا آپ نے 46,646۔ 1988 NA93 ووٹ لیا آپ نے 41,000۔ PP 118 آپ نے ووٹ لیے 42,058۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ 46 اور 42 کے درمیان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سڈنلی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ NA124 میں 2008 میں آپ کا ووٹ بینک 71,342 ہو گیا۔ کیا کام کیا آپ نے ایسا عوام کے لیے کہ اتنا ووٹ مل گیا؟ میرے خیال میں اس وقت دو چیزیں یہاں پہ افتخار صاحب، ایک ووٹ ہے جو برسہ برس سے میرے باپ کے دور سے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہ میرا ایک ان کے ساتھ ایک اپنا انٹریکشن ہے، میری اپنی ان کے ساتھ دوستی ہے، میرا تعلق ہے، ایک ووٹ وہ ہے۔ یہ جو آپ نے پچھلے ووٹ سارے دیکھے ہیں نا، یہ وہی ووٹ ہے۔ اب آپ آگے 46 یہ چل رہا ہے، لیکن 46 اگر آپ انڈیپینڈنٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ ووٹ لیتے ہیں 46۔ NA83 میں آپ لڑے، NA93 میں لڑے، PP 113 میں لڑے، تو ووٹ یہ رہا، ہائیسٹ ووٹ جو اس دوران رہا وہ 46,000 تھا۔ اب آپ آگے چلتے ہیں 2008۔ ایک عجیب بات آتی ہے کہ آپ 71,000 کو ٹچ کرتے ہیں۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا نا کہ جب آپ کسی جماعت میں چلے جاتے ہیں، جماعت میں جا کے آپ الیکشن لڑتے ہیں، اس وقت میں نے الیکشن لڑا 2008 میں لڑا میں نے، 2008 میں 2005 میں دوبارہ واپس آیا نون لیگ میں، اور 2008 میں نے الیکشن لڑا اس سے نون لیگ سے، اور اس وقت نون لیگ کا ووٹ کافی زیادہ تھا، لوگ خاصے نون لیگ کے ساتھ تھے۔ 71,342 ووٹس لیے۔ اور اگلا الیکشن اگر ہم دیکھتے ہیں 2013 کا NA124، وہاں پہ تو 71,000 کو بھی آپ کراس کر کے 1,19,000 پہ پہنچ گئے۔ جی سر۔ کیا عوام کے لیے کیا وہاں پہ؟ غربت ختم کی، اسکول بنوائے، ڈسپنسریاں بنوائیں، کیا کیا آپ نے؟ 2008 سے لے کے 2013 تک حالات درست تھے۔ یہاں پہ غالباً شہباز تھے چیف منسٹر، اور وہاں پہ حکومت تھی، وفاق میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، معاملات درست تھے۔ یہاں پہ میں ایک شخص کا نام ضرور لوں گا، اس کا نام ہے سید یسر رضا گیلانی، وہ پرائم منسٹر تھے۔ وہ جو 2008 سے لے کے 2012 تک کا عرصہ 4 سال جو تھے، انہوں نے کراس دی بورڈ سب کی مدد کی ڈیولپمنٹ کروانے میں۔ اس وقت میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی میری اس کانسٹیچوئنسی میں۔ اس کا مطلب ہے لوگ ڈیولپمنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں، ایک اور چیز بڑی پازیٹیو جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پریزنس ہوتی ہے۔ آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے تھے، اور 2024 میں آپ ہار گئے، آپ کا لوگوں سے رابطہ کم ہو گیا، آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، آپ کی کانسٹیچوئنسی چینج کر دی گئی، یہ سارے فیکٹر یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سر آگے چلتے ہیں۔ آپ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو سننے کی عادت نہیں، اور وہ کسی کا مشورہ بھی نہیں مانتا۔ انتہائی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جب آپ دوستوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ کیا یہ خوبی آپ میں بھی پائی جاتی ہے؟ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد عمل کرتا ہوں۔ یہ پنجابی لباس کا جو مسئلہ چلا آپ کے اور شہباز شریف کے درمیان، یہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ آپ دونوں کی ایک دوسرے سے بول چال ہی بند ہوگی؟ نہیں ایسی بالکل نہیں ہے، بول چال کیوں بند ہوئے گی؟ میرا لباس ہے، میرا مرضی ہے۔ نہیں، آپ کا لباس تو ہے، میرا بھی لباس ہے، آپ کا بھی لباس، بات لباس کی نہیں ہو رہی۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، بالکل نہیں، سوال ہے کہ جب آپ پنجابی لباس آپ کو اتنا پسند ہے، کہا یہ جاتا ہے، اور آپ نے ایک انٹرویو میں یہ الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف کو یہ پسند نہیں تھا۔ یہ آپ نے الزام لگایا ہے؟ میں نے الزام نہیں لگایا، میں نے حقیقت بتائی ہے، اس کو نہیں پسند۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟
جب آپ یہ لباس پہن کے گئے؟ کچھ نہیں کہ شیخ صاحب کی، میں کہ نہیں میری مرضی، میں تو کچھ کیا کبھی، میاں نواز شریف کو اچھا لگتا. کیا آپ پیپلز پارٹی کی غربت ختم کرنے کی پالیسی، نون لیگ کی ترقی کی پالیسی میں یقین رکھتے ہیں یا عمران خان کے انقلاب کی پالیسی میں یقین رکھتے ہیں؟ کون سا انقلاب یار؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں انقلاب آ سکتا ہے؟ تینوں کی دیکھیں، میں اگر آپ مجھ سے تینوں کے بارے میں پوچھیں ہیں تو اس کے لیے جو غربت کم کرنے کی پالیسی پیپلز پارٹی کی ہے، وہ آپ ذرا سندھ میں جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا پالیسی ہے کیا. غربت مکاؤ یا غریب مکاؤ ہے. اب آپ ادھر آ جائیں، آپ نے ترقی کی پالیسی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو انفراسٹرکچر پیدا کیا، بنایا، اچھا، اس کے اثرات اچھے ہیں. اب عمران صاحب کا جو ہے، جو خیر وہ کسی کی بات پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے، میری تو بالکل ہی نہیں مانیں گے. میرے خیال میں سیاست میں، اگر سیاست میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری باتوں پہ، ذاتیات میں نہیں آنا چاہیے. اب مجھے کمپرومائز کرنا ہے، وقت کے ساتھ تو جانا ہے. بریک پر میں جا سکتا ہوں؟ بریک پہ بسم اللہ. خواجہ نژاد، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ نژاد، ہم بات کر رہے ہیں شیخ روہیل اظہر صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. شیخ صاحب، جب نون لیگ نے میٹنگ شروع کی 180H میں اور ٹکٹوں کے فیصلے کرنے کی لمبی مشاورت ہوتی رہی، تو آپ کے حلقے کے بارے میں بھی صاحب ظاہر گفتگو ہوئی ہوگی. آپ کا موقف کیا تھا اس ساری گفتگو میں جو ہو رہی تھی؟ میں گیا تھا صاحب، وہاں پہ جو CSS کا امتحان ہوتا ہے نا، اس پہ بیٹھتے سب سے پیچھے بیٹھا ہوا. جب میری باری آئی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا جی میں نے جو بات کرنی میں یہیں پہ انہوں نے نہیں آگے آئے. میں آگے چلا گیا. میں نے کہا میاں صاحب، میں نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب، انہوں نے اگر دیکھ لیا تو فوری طور پہ میری ٹکٹ کو نہ کر دیں گے. اور کیوں؟ میں کہا جی دیکھ لیں. اور میں نے یہ کہا تھا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ 119 میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں پبلکلی اس کو بیٹی کہتا ہوں، وہ مجھے انکل کہتی ہے. کیا آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کے خلاف PTI کا امیدوار کون ہوگا اور آپ کے جیتنے کے امکانات کتنے ہوں گے؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں بتایا، بالکل نہیں بتایا. میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے نا کہ جو بات گفتگو ہوئی وہ اتنی سی تھی کہ میں نے کہا میں نے 119 میں لڑ نہیں سکتا، 120 میں افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 119 میں کیوں نہیں لڑ سکتے؟ وہاں مریم لڑ رہی تھی الیکشن، آج آ کے پھر 121 رہ جاتا تھا. اور 121 کو پتہ نہیں کس طرح اکاڑ پچاڑ کیا. تو میرا خیال تھا کہ میں شاید نہیں، آپ اپیل میں گئے اس ڈی لمیٹیشن کے خلاف؟ جی میں گیا تھا. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ نہیں، کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا. مجھے افسوس ہے اس چیف الیکشن کمیشن پہ کہ جس نے یہ حرکت کی ہے. تو پھر بہتر نہیں تھا آپ الیکشن نہ لڑتے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں نہ الیکشن لڑوں گا، میری پرابلم بڑی ہے. 1985 کا الیکشن میں نے نہیں لڑا تھا. شہباز شریف کے آپ مشیر رہے، یہ میں حیرانگی کی بات ہے کہ آپ ان کے مشیر رہے، اس کے باوجود جو آپ نے باتیں ابھی کی اس سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی. اس نے کی نہ کی ہو، لیکن جو اس وقت ہے منصب میں بیٹھا اس نے ضرور کی، اسی نے کروایا تھا. فیتے کاٹنے سے عوام کی بھوک نہیں مرتی. بالکل ٹھیک. قیادتوں کو بہتر گورننس پر عمل کرنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ سڑک بننے سے یا اس کا فیتا کاٹنے سے یا کوئی اور چیزیں کرنے سے بھوک تو نہیں ختم ہوتی. اس کے لیے کرنا چاہیے. گورننس کے بہتر ہو تو بھوک ختم ہو سکتی ہے نا؟ نہیں. بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں. غربت ختم ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے اصول، اپنی چیزیں درست کریں گے جب، تو پھر یہ چیزیں آپ حاصل کر. کیا اصول کی بات کر رہے ہیں؟ اصول یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان فراہم کریں. کیسے کریں گے؟ فنڈ ریز کریں گے، ٹیکس کلیکٹ کریں گے اور ان پہ خرچیں گے بجائے اپنی ذات پہ، اپنی گاڑیوں پر، اپنے عیاشیوں کے علاوہ. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہا آپ. میں آپ کی اس بات سے اتنی دفعہ آپ اسمبلی کے ممبر بنے،
کبھی آپ نے اس ایشو پر اسمبلی میں کھڑے کو بات کی؟ بہت دفعہ، اسی لیے تو مار کھا گیا ہوں۔ کیا مار کھا گئے؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں آپ نے گورننس کا ایک ایسا پروجیکٹ دیا ہو۔ لیکن جب تک آپ اپنے دل سے، اپنے اندر سے، اپنے دماغ سے یہ لالچ، حکومت کا لالچ نہیں نکالیں، یہ تو لفظ ہے نا سر، عملی طور پہ کیا کریں؟ میں وہی دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کے پاس ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس سول ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے پاس پولیٹیشینز ہیں، آپ کے پاس ایک اشرافیہ ہے، اس سب کی موجودگی میں کون سی گورننس آئے تو عوام کو فائدہ ہوگا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دو چیزیں آپ کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے اندر سے ختم کرنی پڑیں گی، ایک خوف مرنے کا، دوسرا تمام لالچ اقتدار کی۔ اب دیکھنا، آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اگر ایران کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ایران آپ کو تیل جو ہے سستا دے سکتا ہے، اس سے آپ پہ بوجھ کم آئے گا، آپ کا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس پہ پریشر کم ہو جائے گا، آپ ان سے سستی بجلی لے سکتے ہیں، آپ ان سے سستی گیس لے سکتے ہیں، لیکن آپ ڈرتے ہیں امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا۔ غربت کا کیا کریں؟ جب آپ پہ پریشر کم ہوگا، جب چیزیں سستی ہوں گی تو اوبیسلی وہ ایک عام آدمی کے اختیار میں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات ہے، جب آپ یہ چیزیں سستی ہوں، آئل سستا ہوگا، آپ کا گیس سستی ہوگی، آپ کی بجلی سستی ہوگی، آپ کی انڈسٹری ریوائیو کر جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کی انڈسٹری کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ نون لیگ کے اندرونی معاملات کے بارے میں آپ سے مشاورت نہیں کی جاتی کیونکہ یہ آپ کا سخت رویہ ہے جس کی بنا پہ مشاورت نہیں کی جاتی؟ نہیں، سخت رویہ نہیں ہے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ اگر مجھ سے افطار کوئی بات پوچھیں گے تو میں آپ کو سچ بتاؤں گا، یہ کیا رویہ سخت ہوتا ہے؟ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ رویہ تو سخت آپ نہیں ہے۔ اپنے دوست ایاز صادق پہ کیوں اس کا الزام ڈالتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، میرا دوست آپ اس کو نہیں کہے۔ کیوں نہیں؟ آپ اتنے سالوں سے اکٹھے ایک پارٹی کے اندر رہے ہو، ایک پارٹی کے ساتھ شامل رہے ہو، ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہو۔ نہیں سر، الیکشن اس نے ہارا جو تھا تحریک انصاف سے لڑا تھا، وہاں سے ہارا۔ تو آپ نے بھی پیپلز پارٹی سے لڑا تھا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ میں نے اس کی شناسائی جو میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ یہ الزام اپنے دوست ایاز صادق پہ لگا۔ میرا دوست نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ختم، آگے چلے۔ کس نے پھر آپ کے یہ ہلکی کی؟ اسی نے کیا یہ۔ تو آپ نے اپنی پٹیشن میں اس کا اظہار کیا؟ نہیں، میں اظہار کیسے کر سکتا ہوں؟ جب آپ 180H میں گئے تو آپ نے پارٹی کو تفصیل سے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ حضور، میں نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتا 19 سے، نہ میں 20 سے لڑ سکتا ہوں۔ آج آ کے ایک کانسٹیچوئنسی رہتی ہے جو 121 ہے۔ شہباز کا خیال یہ تھا کہ میں اور ایک دو حلقوں سے جمع کروا دوں، یہ تو اب ایسا نہیں تھا نا کہ میں ایک دو حلقوں سے جمع کروا دیتا، میرا بھی حال وہی ہوتا۔ کیا سیاسی پارٹیوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی؟ کسی حد تک بات تو ٹھیک ہے۔ کیا حقیقی جمہوریت کے لیے مقامی حکومتوں کی ضرورت نہیں پڑ گی؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ بہت سارا آپ کا برڈن کم ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو لوکل گورنمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس میں آتے ہیں، جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بہت سارے آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ نہ تھا، اب ہم کوئی بھی اپنے اختیارات میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتا۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر ضروری ہے، اس لیے کہ پھر یہ تو ایک طریقہ اپنا لیا جائے گا نا، جو بھی ہارے گا وہ اپنی ہار کو تسلیم کا، آگے ہمارا مزاج نہیں ہے ہار کو تسلیم کرنے کا، تو پھر یہ ہر دفعہ یہی ہوا کرے گا۔ نہیں، چلنے دیں اس کو، 5 سال چلے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت 2029 کے انتخابات میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ عمر کا بھی تقاضا ہوگا۔ اب اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ 2029 میں جا کے الیکشن لڑیں گے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا آپ کو کہ اگر زندہ رہا تو اس وقت طے کروں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ رویلا صاحب، آپ تشریف لائے، آپ سے گفتگو ہوئی۔ مہربانی سر۔